بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، مال کے نصاب کو نہیں پہنچتے، غربت کی لکیر پہ کھڑے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی کوئی اجر اللہ کے ہاں ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث سنیے گا، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی چچا زاد بہن ہے اور مولا کائنات کی سکی ہمشیرہ۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرراہ ملاقات ہوئی تو عرض کی کہ حضور بوڑھی ہو گئی ہوں اور اب مجھ سے وہ لمبے لمبے قیام تو نہیں ہوتا، وہ تہجد کے وقت اٹھ کر کے عبادت اذکار تو نہیں ہوتے، کوئی مختصر سا وظیفہ مجھے ارشاد فرما دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہمشیرہ کو ام ہانی کو حضور نے فرمایا کہ تم 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ جب یہ بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی تو عرض کی حضور اس میں میرے لیے کیا اجر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 100 گھوڑے بما ساز و سامان مجاہدین کو دیے جائیں، میدان جنگ میں جا کے وہ جہاد کریں، فرمایا جتنا اجر اللہ انہیں عطا فرمائے گا اتنا اجر تمہیں بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ شوق بڑا نا، عرض کی حضور یہ تو بڑا مختصر سا وظیفہ ہے، کوئی اور ارشاد فرمائے۔ تو حضور فرماتے ہیں بہن 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ تو عرض کی حضور اس میں ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اولاد اسماعیل سے 100 غلام آزاد کیے جائیں، جتنا اجر وہ ہے اللہ اتنا اجر تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ شوق اور بڑا، یعنی میں نے عرض کیا وہ عمل میں بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو عرض کی حضور اور ارشاد فرمائے تو حضور فرماتے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ تو عرض کی حضور اس کا اللہ کے ہاں ہمارے لیے اجر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پلی ہوئی 100 اونٹنیاں انہیں مکے لے جاؤ، جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اور وہاں اللہ کے نام پہ انہیں ذبح کر دو، اور وہ اونٹنیاں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہیں، قبول بھی ہیں، قبولیت کی سند بھی ملی ہے انہیں۔ تو فرمایا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو گی تو فرمایا اللہ تعالیٰ 100 اونٹنیاں راہ خدا میں ذبح کرنے جتنا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ شوق اور بڑا، عرض کی حضور اور ارشاد فرمائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بہن 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو پھر سوال وہی حضور اس میں ہمارے لیے میرے لیے کیا اجر ہے، کیا صلہ ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ سارے خلا کو نیکیوں سے بھر دے گا، اس کو اجر سے بھر دے گا۔ یہ ہے ترجیحات، یعنی وہ آخرت کے معاملے میں فکر مند تھے اور وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرتے تھے۔ اور ہمارا کیا ہے، میں معذرت سے کہوں گا، ہماری ترجیحات معذرت سے پیسہ 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 اور صرف پیسہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے بھائی، دولت کی نفی تو ہے نہیں، لیکن ترجیحات میں صرف دولت ہی نہ ہو یار، آخرت کے بھی تو جذبے ہونا۔ دیکھیے غریب صحابہ تھے نا، وہ حضور سے آ کے عرض کرتے تھے کہ حضور وہ ہمارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ وہ مالدار ہیں، وہ راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے غریب صحابہ کو، فرمایا تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جتنا سخی راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے نا اس کو اجر ملتا ہے، فرمایا اس وظیفے کی برکت سے تمہیں بھی اس سخی جتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا صحابہ نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا اور کچھ دن بعد پھر دوبارہ حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں حضور اب تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہیں جو آپ نے ہمیں وظیفہ ارشاد فرمایا۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ عطا فرما دے۔ یہ ترجیحات تھی ان کی، عمل میں بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا 4 طرح کے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ایک وہ ہے جنہیں اللہ نے علم دیا اور مال دیا اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا یہ کائنات کے بہترین لوگ۔ اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا دوسرے وہ ہیں ان کے پاس علم ہے لیکن مال نہیں، لیکن دل میں آرزو ہے، نیت کا قبلہ درست ہے، یہ شوق ہے اللہ ہمیں بھی دولت دیتا، ہم بھی راہ خدا میں دکھیوں کے بیواؤں کے کام آتے، یہ دل میں آرزو ہے لیکن پاس دولت ہے نہیں۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ جتنا اجر اس سخی کو دے گا جس کے پاس علم بھی ہے دولت بھی ہے، جو راہ خدا میں مال لٹاتا ہے، فرمایا یہ دونوں اجر میں برابر ہوں گے۔ اور تیسرا فرمایا اس طرح کے بھی لوگ ہیں ان کے پاس علم نہیں دولت ہے لیکن دولت غلط رستے پہ لگا دیتے ہیں، فرمایا کائنات کے بدترین لوگ یہ ہیں۔ اور چوتھے لوگ فرمایا وہ ہیں جن کے پاس نہ علم ہے نہ دولت ہے، لیکن خواہش کن لوگوں کی کرتا ہے؟
کہ جس طرح فلاں کے پاس دولت ہے وہ شرابوں میں اور وہ ایسے ہی آوارگی میں خرچ کرتا ہے، کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں اس کو حرام کے کاموں میں خرچ کرتا. نہ علم تھا نہ پیسہ تھا، لیکن نیت کا قبلہ درست نہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ فرماتے یہ دونوں گناہ میں برابر ہوں گے. وہ دونوں اجر میں برابر، یہ دونوں گناہ میں برابر. وہ اچھی نیت کی وجہ سے اجر لے گئے. تو صحابہ کی ترجیحات کیا تھی؟ وہ عمل میں بڑھتے تھے. تو ہماری ترجیحات معذرت سے پیسہ یا تو شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں نا، یا کسی کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ترجیحات اپنی اپنی ہیں.